MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم سب توحید کے اس درس میں جمع ہیں۔ بہت سارا علم ہوتا ہے، تجوید ہم سیکھتے ہیں، فقہ سیکھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، لیکن توحید اس لیے اہم ہے کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور توحید ایسی چیز ہے، ایسا علم ہے جس سے ہم بندے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ یہ علم اللہ کو پہچاننے کا علم ہے۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کتابیں لکھی ہیں، انہی کتابوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہمارے ساتھ اس درس میں شامل ہے، یہ کتاب ہے شرح نواقض الاسلام۔ اسلام کن کن باتوں سے ختم ہو جاتا ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو ہم نے گزشتہ باتوں میں دو چیزیں ہمارے ساتھ تھی، ہم جان چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تیسری کون سی چیز ہے جس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو چوتھی چیز بھی ہم سن لیتے ہیں، اور بس معمولی چیزیں ہیں، سیدھی سادی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ اور جیسے ہم نے سنا پڑھا، یہ کتاب امام مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور جو شرح ہم پڑھ رہے ہیں یہ شرح ہے معالی الشیخ الدکتور صالح بن فوزان الفوزان۔ ماشاءاللہ، اتنے بڑے عالم کے درس میں آپ تھے؟ تھے آپ؟ نہیں تھے؟ لیکن ان کی کتاب پڑھنے کی توفیق اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ابھی شیخ کے لیے آپ دعا کریں، اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے، اللہ لوگوں سے ان سے مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو شیخ صالح بن فوزان الفوزان کا یہ ایکسپلینیشن ہے اس کتاب کا، جو لکھا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ اتنے 100 سال کے بعد آپ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دیا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھیں، سنیں اور اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو بھی بک لکھا ہے، شروع میں وہ لکھتے ہیں اعلم رحمک اللہ، اچھی طرح سن لو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ قیامت تک جتنے لوگ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیں گے، ان کی یہ دعا ان لوگوں کو شامل رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جنہوں نے توحید کا جھنڈا بلند کیا، توحید پھیلانے کے لیے صعوبتیں برداشت کی، اور اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں شہادت کے طور پر قبول کی، ویسے شیخ کی کتاب پڑھنے کی سعادت، نعمت آپ کو مجھے مل رہی ہے۔ آدمی کو احساس ہونا چاہیے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے ساتھ ہے فی شرح الناقض الثالث۔ تیسری ایک بات ایسی ہے، اگر کسی آدمی سے یہ بات سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا اسلام سرے سے ختم ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ وہ کیا بات ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں من لم یکفر المشرکین، جو آدمی مشرک کو کافر نہ کہے، مشرک ہے، شرک کرتا ہے، آپ اسے بولے نہیں کیا بھی پرواہ نہیں، کیا کی کرتا ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مشرک کے ساتھ مجاملت کرنا، مشرک کو اگنور کرنا، مشرک کو کوئی اور نام دینا، تو کہا کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کھل کر کہیں، ببانگے دہل کہیں کہ آپ کی یہ حرکت غلط ہے، آپ کا خبروں کو سجدہ کرنا غلط ہے،
وہاں یہ سارے وہاں طواف کرنا غلط ہے، یہ شرکیہ کام ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ من لم یکفر المشرکین، جو مشرکین کو کافر نہ کہے، فرسٹ ون۔ دوسرا کون؟ او شک فی کفرہم، ایسے لوگوں کے کفر کے بارے میں اگر وہ ڈاؤٹ کرتا ہے، کیا ہے کہ انہوں کافر ہوتے کہ نہیں کی، بول نہیں سکتا، میں اس بارے میں خاموش رہتا ہوں، ایسا سب اگر بولتے ہیں تو ایسا بولنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ او صحح مذہبہم کفر، اگر وہ ان کے طور و طریقے کو صحیح بتائے، بولے کہ بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی، بھائی تمہیں مسجد السلام آئے، انہوں وہاں گئے، انہوں خبر کے پاس گئے، تمہیں ادھر آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اگر ایسا کوئی بولتا ہے تو پسند اپنی اپنی، ہر ایک اپنی اپنی پسند ہے، انہوں درگاہ جاتے تو مسجد کو آتے، کیا فرق پڑنے جاتا ہے؟ انہوں کسی خبر کے پاس جاتے ہیں، انہوں کسی بت کی پوجا کرتے ہیں، ہر ایک اپنے، تو بولا ٹھیک ہے کرنے دیجیے، لیکن یہ فرق ہے کہ ہم مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں۔ آدمی تو کہنا چاہیے، اسی لیے کہا او صحح مذہبہم کفر، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اس کی شرح میں شیخ فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، الناقض الثالث من نواقض الاسلام من لم یکفر المشرکین، جو لوگ مشرک کو کافر نہ کہے، لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله، والله جل وعلا كفر المشرکین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان تمام لوگوں کو کافر بتایا ہے جو بتوں کی، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے سب کے سب طاغوت ہے، اور طاغوت کی پوجا کرنے والا کافر ہے۔ وَكَفَّرَ مَن لَّمْ يُؤْمِن بِالرُّسُلِ، اگر کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، بولتا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن کسی رسول کو نہیں مانتا، رسول کو ماننے سے کیا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اللہ کے نبی کو رسول مانوں گا تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، ان کو ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ میں اللہ کے نبی کو رسول مانوں گا تو عیسائی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، تو ہمارا اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، رسول کو نہیں مانتا، رسالت پر میرا ایمان نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہی شیخ فوزان حفظہ اللہ نے کہا، وَكَفَّرَ مَن لَّمْ يُؤْمِن بِالرُّسُلِ أَوْ بَعْضَهُمْ كَمَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، یا کوئی آدمی کہتا بھائی اللہ پر میرا ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میرا ایمان ہے، لیکن میں شراب کی حرمت کو نہیں مانتا، میں شراب پی لیتا ہوں، شریعت کے حکم کو میں نہیں مانتا۔ وٹی لے سکتے بھائی، انڈیا میں ٹاہیاں میں وٹی آرام سے کھا سکتے، وٹی کو میں نہیں مانتا، ایسا آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہے تو کھا لیا، کڑوا کڑوا کیا کرا، تھو تھو بولتا ہے۔ نہیں، جب ایمان لائے ہیں تو پورا پورا ایمان لانا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم رتی مان لیتے ہیں، رتی چھوڑ لیتے ہیں، ایمان ویسا نہیں، ہاں، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا قصہ نہیں، ہاں، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، کیا بولتے ہیں، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ایسا تو نہیں ہے، یا تو فولاد ہونا ہے یا تو موم ہونا ہے، دو میں سے کوئی ایک ہونا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وَكَفَّرَ مَن لَّمْ يُؤْمِن بِالرُّسُلِ أَوْ بَعْضَهُمْ كَمَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، قرآن نے جیسے شیخ فوزان حفظہ اللہ نے کہا، کفر المشرکین من الیہود والنصارى والوثنیین، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کافر بتایا، یہود جیوس ان کو کافر بتایا، کرسچنس ان کو بھی کافر بتایا، اور جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی کافر بتایا۔ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ، تو ایک مسلمان پر واجب ہے، أَن يَعْتَقِدَ بِقَلْبِ كُفْرِهِمْ عَمَلًا بِتَكْفِيرِ اللَّهِ لَهُمْ وَتَكْفِيرِ رَسُولِ اللَّهِ لَهُمْ، تو آپ بھی دل سے مانے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17
جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم جو اللہ مریم کے بیٹے ہیں وہ ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا، اللہ بنا دیا، ایک کبھی اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلا کے یہ لوگ یہ ایسی بات زبان سے نکال رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے کہ جس کو سن کر زمین و آسمان پھٹ جائے کہا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، سورة المائدہ آیت نمبر 64۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ جگڑے ہوئے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ید اللہ، دیکھیے انہوں نے کیسی تعریف، اللہ ان کو کیا بھی پیسے دیتا نہیں گا، کئی کو دیتا نہیں ہوا تو نہیں، اللہ ہاتھ ایسا بن لے وہ ہے، اللہ کھولا تو دینے ہم نہ۔ اچھا دیکھو کیسے، اس میں بھی کیا کہا انہوں نے، ید اللہ، اللہ ایک ہاتھ والا ہے، اللہ کو انہوں نے لولا بنا دیا۔ دیکھا کیا بد زبان قوم ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، نہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اب علماء کا اختلاف ہے کہ دو ہاتھ ہیں تو دونوں سیدھے ہیں کیا، نہیں جیسے ایک رائٹ ایک لیفٹ، تو علماء نے الگ الگ اوپینین اپنا اپنا پیش کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کلتا یداہ یمینان، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ بھئی ہمیں کیوں تعویل کریں، انسان کے اعتبار سے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ہے، ہمیں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، اب کیسے ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں یا دونوں رائٹ ہیں، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب لیکن یہ یہودی قوم ہے، انہوں نے کیا کہا، ید اللہ، اللہ کا ایک ہاتھ ہے۔ دیکھا دو تعریف انہوں نے کی، ایک تو اللہ کو ایک ہاتھ والا بتایا، دوسرا بتایا کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے، جھگڑا ہوا ہے، اللہ ہاتھ کھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں بتایا گیا ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، ينفق سحاء اللیل والنہار، دن رات اللہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ کیا ہے، بھرا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں مانگنے کا انداز آتا نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ اتنا دے گا جیسے اس کو دیا تھا، ایوب علیہ السلام کو دیا تھا، نہیں؟ ایوب علیہ السلام کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے کہ وہ ننگے نہا رہے تھے، حدیث میں ہے عریان، ننگے نہانا، آدمی اگر باتھ روم پیک ہے تو ننگا نہا سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو سننے کی چھٹے گرنے لگے، چھٹے معلوم، کاکروچ، اب چھٹے بولے تو سمجھ میں آ گیا، ہمیں ٹرپلیکن والے، اب تم نے ٹیڈیاں چٹیاں تو سمجھ میں آ گیا، اسی لیے میں کھل کر کیا بول رہا، چھٹے بول رہا۔ تو کاکروچ وہ سونے کے گولڈ، وہ گولڈن چھٹے کاکروچ ادھر سے ادھر سے بھاگنے لگے۔ اب وہ ایوب علیہ السلام پانی نہانا چھوڑ کو وہ گولڈن چھٹے سمیٹنا شروع کر ڈالے، بولا کون چھوڑے گا، سننا تمہیں چھوڑیں گے، سننا۔ تو چیٹے آندے چپکلے آندے، سننے کرے تو کون چھوڑے گا، اللہ کے نبی ہیں، تو وہ اس کو سمیٹنے لگے۔ تو اللہ نے کہا اے ایوب، میں تم نے کیا کیا دیا نا جی، کتنے بنگلے دیا، جانوراں دیا، گھراں کوٹیاں، جورو بچے، یہ بھی چھوڑیں گے نہیں کیا جی، چٹے بھی سمٹتے نا تمہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، اللہ بالکل صحیح ہے، آپ نے مجھے بہت دیا، لیکن لا غنى عن بفضلک، لا غنى عن فضلک، لیکن یہ تو ہے کہ آپ کی مہربانی ہو رہی تو میں کیوں چھوڑوں، آپ جب دے رہے ہیں تو میں کیوں نہ لوں۔ تو اللہ جب دے رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، پانی نہانا چھوڑ کو سمیٹ لینا چاہیے۔ اللہ جب دے رہا ہے تو سمیٹ لینا چاہیے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کی بات صحیح ہے،
آپ نے بہت مجھے دیا ہے، لیکن جب آپ دے رہے ہیں سونے کی شکل میں تو لینے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ تو انبیاء بھی متلاشی تھے کہ اللہ کی برکت انہی میں دے۔ تو بہر کیف اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، آپ مانگیے، آپ کو جاب چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھے بچے چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھے دوست و احباب چاہیے، مانگیے، مانگنے کے طریقے سے مانگیے، ایسے مانگیے جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اسے دے سکتا ہوں، اسی لیے وہ مجھے سے مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لو ان انسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ جتنے دنیا میں انسان ہیں، جن انسان، قاموا فی صعید واحد، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، وسأل کل واحد مسألتہ، اور ہر ایک نے اپنی ضرورت مانگی، اللہ ان کو دے ڈالے اختیار، بولو کیا مانگنا، بولو کیا کیا مانگیں گے، نو کتنی بڑی لسٹ ہیں گی ان کے پاس، ایسا ہر کوئی مانگے، میں مانگوں، وہ مانگے، وہ مانگے، جو مانگنا تھا مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے سب کو دے دیا۔ ماشاء اللہ، گاڑیاں مانگی، کوٹھیاں مانگی، باغیچے مانگے، جانور مانگے، اچھی کیا کیا مانگا، ہیرے جواہرات، موتی، سونا، سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ اب اللہ کے خزانے سے کتنا کم ہوا، کتنا کم ہوا، اللہ کے خزانے سے کتنا مائنس ہوا؟ بتایا کہ اگر ایک سوئی سمندر میں، نیڈل سمندر میں ڈبوئی جائے، اسے نکالا جائے تو سوئی کو جتنا پانی لگ کر آتا ہے اتنا کم ہوا۔ ابھی اللہ کے پاس کتنا ہے؟ سمندر بھرک کو ہے پانی۔ لیکن یہ قوم یہود، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا ان اللہ فقیر، سبحان اللہ، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، محتاج ہے۔ تو اللہ نے کہا الی غیر ذلک من المقالات التي حکی اللہ عنہم وهم اہل الکتاب، تو اسی لیے یہ لوگ کافر ہو گئے۔ کون؟ یہود۔ ایسی باتیں انہوں نے کہی، اللہ کو کبھی ایک ہاتھ والا کہا، اللہ کو کبھی فقیر کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہیں، ہمیں مالدار ہیں۔ ارے کئی کو ایسا بولتا نہیں، اللہ زکوٰۃ مانگتا نا، اللہ زکوٰۃ دے بولتے ہیں، اس واسطے اللہ فقیر کہتے، مالدار کہتے، کیا بولا نہیں، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا وَيَكْفِي فِي تَكْفِيرِهِمْ أَنَّهُ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ كَافَّةً، اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ رسول ہیں، ان کو مانو۔ تورات میں ان کے تعلق سے باتیں کہی گئی، انجیل میں باتیں کہی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ بڑی تفصیل سے ذات آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نشانیاں بتائی گئی، ایمان لانے کی بات کہی گئی، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو کافر کہا۔ تو کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، ہر وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، ایسوسیٹ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، وَعَبَدْ مَعَهُ غَيْرَهُ، اللہ کے ساتھ کسی اور کی ملا کر عبادت کرے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، من الاشجار، کسی درخت کی پوجا کرے، والاحجار، کسی پتھر کی پوجا کرے، مورتی کی، والاصنام، کسی مورتی کی، چاہے وہ پتھر تراشا ہوا ہو یا بنا پتھر کے، والاوثان، مورتیاں، والقبور، یا قبروں کی پوجا کرے، والاضرحہ، والاضرحہ، مزاروں کی، قبروں کی، چبوتروں کی،
فَإِنَّهُ مُشْرِک کافر، ایسا آدمی کیا ہے؟ مشرک ہے، کافر ہے. یجب تکفیرہ، اسے کافر بتانا ضروری ہے. حتی ولو کان یدعی الاسلام، گرچہ کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. وَيَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ، گرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہو. لِأَنَّ الشِّرْكَ يُبْطِلُ الشَّهَادَتَيْنِ وَيُنَاقِضُ الْإِسْلَامِ، اس لیے کہ شرک شہادتین ہی کو ختم کر دیتا ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے پھر شرک کرتا ہے تو اس کا شرک اس کے کلمے کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. وَيُفْسِدُ التَّوْحِيدَ، توحید کو بگاڑ دیتا ہے. فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَن يُكَفِّرَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ سَوَاءً كَانُوا مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنَ الْعَجَمِ سَوَاءً كَانُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ الْمُتَسَمِّينَ بِالْإِسْلَامِ. تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا بھی ملاحظہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مشرک ہے وہ کافر ہے. فَمَن لَمْ يُكَفِّرَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا مِثْلَهُمْ، اگر کوئی مشرک کو کافر نہیں بولتا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. لِأَنَّهُ تُسَاوِي عِنْدَهُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ، اس لیے کہ ایمان اور کفر کا فرق ہی نہیں معلوم اسے. دیکھا آپ نے، اسی لیے ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، اور شرک کی اہمیت کو یعنی اس کی فساد اور برائی کو بتاتے کتنی بری چیز ہے. اور لا يفرق بین هذا وهذا فهذا کافر، اگر کوئی آدمی ایمان اور کفر میں فرق نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں، یہ تو ہوئی پہلی بات. دوسری بات، ایسے لوگوں کے بارے میں شک کرنا. شک کرنا کا مطلب کیا؟ وَكَذَلِكَ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ مَا أَدْرِي هَلْ هُمْ كُفَّارٌ اور غیر کفار، یعنی میں نہیں جانتا انہوں کافر کی نہیں کی، انہوں مسلمانی چنا کیا ہوا، کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر ادھر گئے تو کیا ہوا، لیکن کلمہ تو پڑھتے نہ. اسی اگر بات کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا، تو اس طرح کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِي دِينِهِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، اس لیے کہ یہ خود ڈاؤٹ میں ہے، سامنے والا کیا ہے گی بول، یہ خود ڈاؤٹ میں. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، اسے فرق کرنا نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی سخت کیا ہے معلوم؟ 3 چیزیں بتائیں نہیں نو. جو کافر کو، مشرک کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، ان کے طور و طریقے میں شک کرے وہ کافر ہے، اور سب سے لاسٹ اسٹیج یاد ہے کسی کو؟ ہم لوگ شروع میں پڑھے، او صحح مذہبہم، ان کے طور و طریقے کو صحیح سمجھے. بولے جانے دو بھائی، کیا جاتے انہوں، بات نہ جاتے ہیں، جان دو، ہمیں ادھر آتے ہیں انہوں ادھر آتے ہیں، کیا فرق پڑنے جاتا. اگر اس طرح کوئی کہتا ہے کیا بھی نہیں بھائی، انہوں ادھر جاتے ہیں مناتے ہیں، ہمیں ادھر آتے ہیں، پسند اپنی اپنی، ان کو وہ پسند ہم نہیں پسند، کیا نقصان ہونے جاتا. اسی لیے وہاں پہنچ کر کہتے ہیں وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، دس از بہت ڈینجر چیز. اگر اس کے مذہب کو اگر کوئی صحیح بتاتا ہے، اے صحح مذہب المشرکین، یعنی ان کے طور و طریقے کو صحیح بتایا. وما اکثر من یصحح مذہبہم ویدافع عنہم خصوصاً الیہود والنصارى، اگر اس طرح آپ سپورٹ کریں گے تو آپ یہود و نصارہ کو بھی سپورٹ کریں گے. انہوں نے کیا غلطی کی، ان کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں. ففیہ الآن دعوی قائمۃ وہی الدعوۃ الی الوحدۃ بین الادیان الثلاثہ. ابھی ایک جو نیا دنیا میں شروع ہوا ہے دین ابراہیمی کے نام سے، دین ابراہیمی کے نام سے یہ لوگ تینوں کو مکس کر دیتے ہیں، یہود، نصارہ، مسلمان، سب ایک ہی ہیں، کیا بھی فرق نہیں ہے. تو دین ابراہیمی کے نام سے انہوں نے سب کو مکس کر کے بتایا
اور اس کا نام رکھا یونٹی بٹوین ریلیجیس، یعنی سارے جو یہود نصارہ سب کیا ہیں، ایک ہیں، وحدت بین الادیان، الوحدت بین الادیان الثلاثہ، یہ تینوں کے بیچ میں الاسلام والیہود والیہودیہ والنصرانیہ ویقولون کلہا ادیان صحیحہ، وہ لوگ کیا بولتے ہیں، یہ تین دین کیا ہیں، صحیح دین ہے، کیا بھی فرق نہیں ہے، تمہیں کرسچن بننا چاہتے ہیں کیا بن جاؤ، کیا بھی پرابلم ہے، ہاں یہودی بننا چاہتے ہیں بن جاؤ، کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ تینوں دین سیم سیم ہے، مسلم کرسچن تینوں دین سیم سیم ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، وَكُلُّهُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكُلُّهُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ تینوں کے تین اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فَلَا نُكَفِّرُهُمْ فَهَذَا أَشَدُّ كُفْرًا مِنَ الَّذِي شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ یہ بہت ڈینجر چیز ہے، تینوں کو ہم ملا دیتے ہیں، فَنَقُولُ لَهُ إِنَّهُمْ لَمْ يَتْبَعُوا مُوسَى وَلَا عِيسَى لَوْ كَانُوا يَتْبَعُونَهُمَا۔ تو شیخ فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ جو لوگ ہیں یہود و نصارہ، جیوس اینڈ کرسچن، انہوں نے اپنے نبیوں کو ہی نہیں مانا۔ یہودیوں نے اپنے نبی موسیٰ کو نہیں مانا، عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ کو نہیں مانا، اگر مانے ہوتے تو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، اس لیے کہ ان کے نبیوں نے خود کہا کہ نبی کو مانو، تورات میں لکھا گیا، انجیل میں لکھا گیا، اگر یہ صحیح معنی میں اگر اپنے نبیوں کی بات کو مانتے تو اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کرتے، اللہ کے نبی کی رسالت کو مانتے، اسی لیے کہتے ہیں بشر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو موجود فی التوراۃ والانجیل۔ سمجھ میں آتا ہے؟ آپ تمل سمجھتے ہیں، اردو سمجھ، میں بولتا ہوں آپ کی سمجھ میں آتا ہے نہیں، کلیئر، ہاں؟ تو بشارت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ۔ یہود و نصارہ اگر حقیقت میں اس بشارت کو سمجھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ فالتوراۃ التي انزلت على موسى موجود فيها ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اور بھی بہت ساروں کی آیتیں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ من الذي جاء بعد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ تو فَكَيْفَ يُقَارِنُ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ والنصرانیہ والاسلام، تو تین دین مکس کرنا کہ جیوس کرسچن مسلم سب سیم سیم ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں غلط ہے، غلط ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فالیہودیہ والنصرانیہ بعد بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد نسخا بالاسلام، اسلام کے آنے کے بعد یہودیت اور نصرانیت ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہودیت کو مانتا ہوں جنت میں جاؤں گا، نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ میں عیسائیت پر قائم ہوں جنت میں جاؤں گا، نہیں ہوگا جب تک، اس لیے کہ اسلام آ گیا، یہ مہیمن ہے، اسلام آنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں والاسلام هو دین الحق، اسلام سچا دین ہے، دین الحق، لم يبق دین غیر دین الاسلام، اسلام آنے کے بعد اب کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی کہ اللہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ الذي جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن لم يدخل في الاسلام، جو بھی اسلام کو ایکسپٹ نہ کرے وہ کیا ہے؟ فهو کافر، وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، اس میں دو رائے کیا بھی نہیں۔ سواء کان یہودیا، بھلے وہ یہودی ہو،
او نصرانیا یا نصرانی ہو، او وثنیا او ملحدا یا ایتھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، فکل من لم یؤمن بمحمد، ہر وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، فہو کافر، وہ کافر ہے۔ اس کے بعد شیخ یہاں لکھتے ہیں وَهَؤُلَاءِ يُقِيمُونَ الْآنَ مُؤْتَمِرَاتٍ لِلتَّقَارُبِ بَيْنَ الْأَدْيَانِ، شیخ لکھتے ہیں کہ ابھی پورے دنیا میں جگہ جگہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کانفرنس، بڑی بڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ ہم سب ایک ہی ہیں، کرسچن، جیوز، مسلم، سب ایک ہی ہیں۔ یہ تقارب بین الادیان، تقارب بین الادیان کے نام سے وہ لوگ کہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے الحوار بین الادیان، یعنی یہ ڈسکس یا کہیے یا ریلیجیس کیا بولیں گے اسے، ٹاک کا ڈائلاگس، ماشاء اللہ ڈائلاگ، انہوں نے اچھے اچھے پیارے پیارے نام دیے ہیں کہ یہ ڈائلاگس کے نام سے، کہ وہ لوگ سب مل کے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ او الحوار بین الحضارات، سویلائزیشنس جو ہیں یہ الگ الگ نام سے، وما اشبہ ذلك فهم لا يحضرونها من اجل ان يبطلوا شبہ اليہود والنصارى، وہ لوگ اس لیے نہیں بیٹھتے ہیں کہ جو ڈاؤٹس ان کے ہیں ڈاؤٹس کلیئر کریں، بلکہ بیٹھتے کس لیے ہیں، وَإِنَّمَا يَحْضُرُونَهَا لِيَتَصَالَحُوا مَعَهُمْ، وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ایڈجسٹ کر کے چلیں۔ ایڈجسٹ کیسا ہوتا؟ ایڈجسٹ کیسے ہوگا جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں۔ ابھی آپ کیا ڈائلاگ چلائیں گے؟ کیا دونوں میں بولے ایڈجسٹ کر کے چلو؟ کیسے ایڈجسٹ کر کے چلیں گے؟ توحید کا پورا عمارت ہی گر جاتا ہے، توحید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے وَيَكْفِيهِمْ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَعْتَرِفُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ وَلَوْ فِي الظَّاهِرِ وَلَوْ وَهُمْ لَا يَعْتَرِفُونَ بِعُمُومِ رِسَالَتِهِ، اور یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، جسے ہم پروفٹ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کو لوگ مانتے نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیہ نمبر 120 میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ، نیور، وَلَن تَرْضَىٰ کا معنی وہ لوگ ہرگز تمہیں قبول نہیں کریں گے، تم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کو فالو نہیں کریں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، یا تو ہمیں یہودی ہو جانا یا تو کرسچن ہو جانا، تب وہ لوگ بولیں گے ویری گڈ، ویری نائس، تب تک وہ لوگ ہم کو نہیں مانیں گے، جب تک ہم اپنے دین پر ہیں وہ ہم کو قبول نہیں کریں گے۔ فَهُمْ يُخَادِعُونَ، وہ لوگ صرف ہمارے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، چھپ کے اوپر کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چھپ کے چیٹنگ کرتے ہیں۔ والواجب تکفیرهم والجزم بکفرهم وعدم التردد في كفرهم حتى يؤمنوا بعموم رسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ويتبعونه، برکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا دخل النار۔ اللہ اکبر، یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو بھی یہودی کرسچن میرے تعلق سے سنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتا ہے، سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، الا دخل النار، ویسا آدمی کہاں داخل ہوگا؟ نار میں داخل ہوگا۔ نار بولے تو جہنم، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ فَيَجِبُ الْجَزْمُ بِكُفْرِ الْكُفَّارِ وَفِي مُقَدَّمَتِهِمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَهُمْ أَشَدُّ كُفْرًا لِأَنَّهُمْ عَصَوْا اللَّهَ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ،
تو جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو کافر اور مشرک بولنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے فرنٹ لائن میں صف اول میں کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں، اس لیے کہ وہ علم رکھتے ہوئے گمراہ ہوئے، ان کو معلوم ہے ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کے تعلق سے ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَن يَعْتَقِدْ كُفْرَ الْكُفَّارِ أَيًّا كَانُوا كُلَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَدَعَا غَيْرَ اللَّهِ بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر۔ ایسے آدمیوں کے کفر میں آدمی کو شک نہیں کرنا چاہیے، یہی شیخ نے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی لمبی بحث ہے، میں کچھ باتیں چھوڑ کر آپ کو آگے بڑھتا ہوں تاکہ یہ ہم اس کو ختم کر لیں۔ تو بہرحال باتیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ سب سے پہلے ثم بعد أن نعلم وجوب تکفیر والکفار أيا كانوا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فينبني على تکفیر الکفار احکام کثیرہ نذکر منها ما تيسر۔ تو انہوں نے وہ احکام بیان کیے ہیں کہ اگر جب ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا عمل مسلمان کا نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کے ساتھ سلوک کریں، کیا کیا احکام اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں، ان احکام کو بیان کیا ہے۔ ان احکام میں ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ ایسے آدمی سے ہم دلی محبت تو نہیں کر سکتے، انسانیت کی بنیاد پر اچھا سلوک کر سکتے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن جو محبت ہم ایک مسلم بھائی کو دے سکتے ہیں دل سے، جو یہ وہی ایسے آدمی کو کیا نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے۔ وہی بات انہوں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ مودہ، یہ دلی جو محبت ہے وہ ایک مومن کلمہ گو مسلمان کے ساتھ ہی، لیکن جو نہیں ہے اس کے ساتھ ہم انسانیت کے حد تک اچھائی کر سکتے ہیں، لیکن دل سے محبت ہم نہیں دے سکتے۔ نمبر 1۔ دوسری چیز، بہت ساری قرآن مجید کے آیتیں ہیں، میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں مما يترتب على تکفیر المشرک انه اذا مات المشرک والکافر۔ اچھی طرح سنیں۔ نمبر 2، اچھی طرح سنیں۔ اگر کوئی مشرک اور کافر مر جاتا ہے تو آپ اس کے جنازے میں نہیں جا سکتے۔ ذرا کتنے لوگ پرسوں بھی ایک صاحب کتنے لوگ نہیں، وہ بڑے صاحب کا، بڑے صاحب کی، چھوٹے صاحب کی توحید پرست سے کیا، دیکھو پہلے مرنے والا موحد ہے، موحد نہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا اذا مات المشرک والکافر فإن المسلم لا يتولى جنازته، مسلم اس کے جنازے میں کیا نہیں کر سکتا ہے، نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا ہے، الا اذا لم يوجد من يدفنه من الكفار، ہاں اگر اسے دفن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، دفن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو ویسے فإنه يواري بالتراب، ویسے کافر اور مشرک کا جنازہ تو نہیں پڑھایا جائے گا، بس زمین کھود کے ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ فإنه يواري بالتراب ولا يدفن في مقابر المسلمين، فالمسلمون لا يتولون جنازة الكافر فلا يغسلونها ولا يكفنونها ولا يحملونها ولا يشيعونها ولا يحضرون دفنها ولا تدفن في مقابر المسلمين۔ اسی طرح کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، ختم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو کافر ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا۔ یہی بات شیخ نے لکھی، نہ تو اسے غسل دیا جائے گا، نہ تو اسے کفن دیا جائے گا، نہ تو اسے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا، نہ تو اس کے جنازے میں لوگ جائیں گے، نہ تو اس کی تدفین میں لوگ حاضر رہیں گے، نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنائیں گے۔ جو بھی رسالت کا منکر ہے
ختم نبوت کا منکر ہے، کافر ہے، ایسے آدمی کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کر دیا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ دیکھا آپ نے اللہ نے کیسے کہا فالمسلم لا يشيع جنازة الكافر، ایک مسلم کافر کے جنازے میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، کافر کا انتقال ہو گیا، آپ ہمدردی کے طور پر جا سکتے ہیں۔ بس یہاں تک بھی میں نے شیخ انیس حفظہ اللہ سے ایک مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ ایسے کافروں کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ان کے جنازے کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو پیسے دے سکتے ہیں، ان کے جنازے کے اخراجات کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن اس پیسوں سے غلط استعمال ہوتا ہے، شراب میں، گانے میں، بجانے میں، وہاں نہیں دیں گے۔ جو ضروریات کے حد تک اس پر پیسہ خرچ، یہ انسانی ہمدردی، ہم انسان ہیں، انسانی ہمدردی کے خاطر یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو وَأَمَّا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا كَانَ مِنْ أَجْلِ دَعْوَتِهِ إِلَى اللَّهِ، اگر اسی طرح کوئی کافر بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں، وہ سکھ ہے، بیمار ہے، آپ جا سکتے ہیں اور اس بیماری میں اس سے دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی عیادت کی جو یہودی تھا، بیمار ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ انتقال ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اسلام کی طرف بلایا، تو بچے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، ابا انہوں بول دیں کیا کرنا، بچہ ابھی انتقال ہونے والا ہے، تو اس حالت میں وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لیں، تو بچہ مسلمان ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں سے نکلے گھر سے، صحابہ نے دیکھا کہ نبی رحمت کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کیوں چمک رہا ہے؟ کہ ایک بچہ جہنم جانے سے بچ گیا۔ دیکھا، یہ دعوت کی تڑپ ہوتی ہے، آپ کے اندر بھی یہی تڑپ ہونی چاہیے، یہی تڑپ ہونی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی رحمت کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے کأنہ یتلألأ، آپ کا چہرہ بس موتی کے نگینے کی طرح چمک رہا تھا۔ کیا خوشی، کیا چہرے پر وہ پرنو، وہ انداز کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فأسلم ومات على الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللہ، بچے نے مرنے سے پہلے۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ درس میں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے انتقال کے وقت بھی گئے، نے جا کر ان کو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ کیا کہا نبی نے؟ یا عم، چاچا، انکل، کیا بولو؟ یا عم قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لی۔ لیکن یہاں کیا تھا، اس بچے کا ابا خود بچی کی سپورٹ کر رہا تھا، مان لے بھائی اللہ کے رسول بولتے، لیکن ابو طالب کے پاس کیا تھا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، تو فرینڈشپ اچھی نہیں تھی۔ انہیں کیا بولا، با جاتے جاتے کیا اس کی بات مان لگ جائیں گے، تمہیں عبد المطلب کے دین پہ مرو جی، ہمارے بڑے کا دین وہ نہیں، ویسے تو بولتے ہیں بڑے کرے سو کاما سو بھی ہمیں کرنا، بڑے کرے سو رسما کرنا، بڑے کرے سو کاما کرنا، وہ بھی وہ بڑا۔ تو کہتے ہیں وہی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، تو ابو طالب ایمان نہیں لا سکے۔ فإذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس بها، اگر اس طرح یہ جو دعوت، اگر کوئی بیمار آدمی ہے، مر رہا ہے، اسے دعوت کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ ولما مات ابو طالب، لیکن اگر کوئی کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اس لیے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے۔ جیسے لکھا شیخ نے بیان کیا کہ لا یتولا
لم يتولى الرسول دفنه ولا تجهيزه بل امر ابنه عليا ان يواريه في الارض. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ بھائی جاؤ، جا کر کیا کرو، تمہارے ابا کو جا کو زمین کھود کو ڈال ڈالو. نہ تو غسل ہوا، نہ تو جنازہ ہوا، نہ تو کفن ہوا. ثالثاً، اور کیا کیا حکم اس پر آتے ہیں؟ تو تیسری بات انہوں نے کہا المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. اگر کافر آدمی ہو جاتا ہے تو مسلمان، بیٹا مسلمان ہے تو بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی. اگر آدمی دین، اس لیے کہ وراثت جو انہیریٹنس جسے کہتے ہیں، پراپرٹی، مسلمان کی پراپرٹی مسلمان کو ملتی ہے، تو کافر کی پراپرٹی مسلمان کو، مسلمان کی پراپرٹی کافر کو، ایسا نہیں ہو سکے گا. تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ مسلمان کی پراپرٹی کسے ملے گی؟ مسلمان. اسی لیے کہتے ہیں لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لأن الله قطع الصلة بينهما. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان رشتہ ہی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. فلا يتوارث المسلمون والكفار لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سمجھ میں آ گئے نا؟ دونوں کے بیچ میں وراثت، انہیریٹنس کا جو یہ ہے، جائیداد اور پراپرٹی کا جو ہے، نہیں چلے گا. وهذا في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وإنما يكون ميراث الكافر لأقاربه الكفار ولا يرثه أقاربه المسلمون فالكفر من موانع الإرث عند أهل العلم. کفر ایسی چیز ہے جس سے آدمی پراپرٹی سے محروم ہو جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے، اس کا بیٹا اگر مرتد ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ، کافر ہو گیا، تو مسلمان باپ کی پراپرٹی کسے نہیں ملے گی؟ اس بیٹے کو نہیں ملے گی جو اسلام سے دور ہو گیا. اس کے بعد فورتھ ون، لا يجوز ان يزوج الكافر من مسلمہ. کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا. اچھی طرح سن. تو ایک میرے پاس ایک سوال آیا تھا، شادی ہو کے کئی سال ہو گئے، نوشو نمازیج پڑھتے نہیں، وہ نمازیج پڑھتے نہیں، پوچھے تو نہیں ان کو ابھی کیا بھی ان کے اوپر اتریا نہیں کہتے. کیا بولے دونوں، ان کو کیا ہوا نہیں کہتے ابھی اللہ کی طرف سے وہ کیا اترنا کی بلا اترتی کی کیا اتر، وہ تو نہیں معلوم. آدمی اچھا رہے، اللہ کی رحمت اترتی. تو اس طرح کے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو شادی کرنے سے پہلے دیکھیں کہ بھائی بیٹی کو ہم دے رہے ہیں کسی مرتد انسان کو تو نہیں دے رہے ہیں، کسی ایسے آدمی کو تو نہیں دے رہے ہیں جو کسی نئے دین، نئے نبی کو ماننے والا ہے. ایسے کئی نوجوان آئے ہیں، اب وہ نیا نبی جو آیا ہے کہاں رہتا ہے؟ پونا میں رہتا ہے کیا؟ تو اس نبی کے ماننے والے. تو ابھی ہمارے چنئی میں بھی 2-4 نکلے تھے. تو آدمی کم از کم سوچے کہ میں میری بیٹی کو کسے دے رہا ہوں، کسے میں دے رہا ہوں میری بیٹی کو. تو کہا کہ جائز نہیں، کسی کافر سے اپنی دیندار بیٹی کی شادی کرنا جائز نہیں. خشیۃ علی دینہا منہ لئلا تکون تحت سلطان. اس لیے کہ بیٹی کو دو گے تو وہ اس کے انڈر میں رہے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. سورۃ البقرہ 221. تو ایک مسلمان لڑکی کی شادی ایک کافر سے نہیں ہو سکتی ہے. اب آج کل کے زمانے میں نئے نئے چیزیں آ گئیں. کیا تو کلمہ پڑھا ڈالے گا. اب وہ کلمہ پڑھائے بعد انہوں کتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں، کب تک مسلمان رہتے ہیں اللہ جانتا. تو کہتے ہیں وقال تعالی، بہت ساری آیتیں قرآن مجید کی انہوں نے یہاں لکھی ہیں. فلا يجوز ان تتزوج المسلمہ من کافر مطلقا لا یہودی ولا نصرانی ولا وثنی. نہ کسی یہودی سے شادی کر سکتی ہے، نہ کسی عیسائی سے شادی کر سکتی ہے، نہ کسی بت پرست سے شادی کر سکتی ہے. وَأَمَّا تَزْوِيجُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرَةِ فَإِنْ كَانَتْ وَثْنِيَّةً
فإنه لا يجوز أن يتزوج بها. آپ احکام بہت زیادہ ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ 5 منٹ میں ہم ختم کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے یہاں کہا ہے، سادسن، کتنی باتیں ہوئی تھی اب تک ہماری؟ اچھا، سادسن ایک بات ہے جو ہم جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں. تو سادسن ومما يترتب على تكفير الكفار عدم بداءة المشركين والكفار بالسلام. ایک بات کہا کہ مسلمان بڑی عزت والا ہوتا ہے، یہ آگے بڑھ کر کسی کافر اور مشرک کو سلام نہیں کرے گا، سلام نہیں کرے گا. ہم لوگ آگے بڑھ کر سلام نہیں کریں گے. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم آگے بڑھ کر کسی یہود و نصارہ کو کیا نہیں کرو؟ سلام مت کرو. وَإِن، اگر وہ سلام کریں تو وعلیکم بولو، اگر وہ سلام تم کو کریں تو وعلیکم بولو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ایک اور چیز جس میں بتایا گیا، لا یصدرون فی المجالس ولا یفسح لهم الطریق، یعنی ان کے لیے ایک دم جگہ دینا اور ان کو راستہ، یہ ساری چیزیں انسانیت کی بنیاد پر اچھی طرح کر سکتے ہیں. اور آگے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اور احکام بھی بتائے ہیں کہ ایسے لوگ حرم مکی میں داخل نہیں ہوں گے، کعبۃ اللہ میں ان کو داخلہ نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامی، پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 آپ پڑھ دیں. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا، اور مکہ بھیج کر بولا کہ دیکھو اعلان کر دو، حج فرض ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے حج نہیں کیا، بولا کہ پہلے مکہ صاف ہو جائے. مکے میں وہ زمانے میں لوگ ننگے حج کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا، لا يحج بعد هذا العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان، کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. فمنعوا من دخول الحرم من ذلك التاریخ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد جب سارا حرم صاف ہو گیا تو نیکسٹ ایئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے آئے، حجۃ الوداع کے لیے آئے. تو قیامت تک کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور چیز، بہرحال باتیں لمبی باتیں ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں فاخرج الیہود والنصارى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سارے یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا. اور ولا یمکنون من بناء الکنائس فی بلاد المسلمین، اور جب تک صحابہ کا زمانہ تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اور اسلام مضبوط اور شان و شوکت میں تھا، تو یہ لوگ نہ تو وہاں کوئی چرچ بنا سکتے تھے نہ کوئی مندر بنا سکتے تھے. وہی شیخ نے لکھا، لیکن شارٹ ٹائم کے لیے وہاں آ سکتے تھے، لیکن پرمننٹ وہ وہاں نہیں رہ سکتے تھے. تو بل یکون ذلک بینہم مدت اقامتہم ولا یظہر ھذا فی بلاد المسلمین. تو وہذا لیس خاصا بالیہود والنصارى بل کل المشرکین، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے مشرکین کے لیے ہی حکم ہے. ولا یمکنون من بناء المساجد علی القبور. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں نہ تو قبر پرستی ہے نہ تو دوسری چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پاک کیا ہے. تو ایک اور چیز، آخری چیزیں بتاتے ہیں کہ ان کے تشبہ بھی جائز نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی ان کی عیدوں میں ان کی تشبہ کرنا، ان کے جیسے کپڑے پہننا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح کہا عدم الثناء علیہم ومدحہم، یا ان کی تعریف کرنا اور زیادہ ان کی تعریف کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. ان کے جیسے کپڑے پہننا، یہ بھی ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. تو اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ آج کی اس پورے درس میں آپ کو ساری بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو شیخ نے جو ایک لائن لکھا تھا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے،
اسی کی شرح یہ ساری باتیں تھیں. کیا لائن تھی وہ یاد ہے؟ انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کا امتحان لیں گے ہم انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ اچھی شکل میں ساروں سے امتحان لیں گے اور اس کی سرٹیفکیٹ بھی دیں گے جو لوگ پڑھے ہیں نواقض الاسلام العشر. ہاں تو اس کے جو سوالات بھی انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے، آسان سوالات ہوں گے. تو ایک لائن جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے لکھا تھا نمبر 3 نا، نواقص، 3واں نواقص، اس میں کیا تھا؟ شیخ نے کیا لکھا تھا؟ من لم یکفر المشرکین. ہاں وہاں سے شروع کیا، نہیں جو مشرک کو کافر نہ کہے، اور شک فی کفرہم، یاد کر لینا بیٹا، اس کیا کرنا، یاد کر لینا، اور شک فی کفرہم، یا ان کے کفر پر شک کرے. تیسری چیز، او صحح مذہبہم، یا ان کے طور و طریقے کو صحیح سمجھے. ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. یہی 3 باتیں تھیں جس کی شرح میں اتنی لمبی بات ہمارے سامنے آئی. تو یہ ساری باتیں ہم نے سنی کہ کسی کو جب ہم مان لیتے ہیں تو کیوں ماننا پڑے گا، اس میں یہود و نصارہ کا رول کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے سنا ہے. تو لیکن آخر میں اگر موقع ہے تو ایک ضروری بات اس میں ہے انشاءاللہ، یا اگلے درس میں ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، بات لمبی ہے. بات کیا ہے؟ من الامور المباحہ ومن المنافع المشترکہ، جو مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ان کے ساتھ ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں، شریعت کن کن باتوں کی اجازت دیتی ہے اس کو انہوں نے بیان کیا. بالتجارہ، بزنس کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے تھے. تو یہی سارے پوائنٹس ہیں انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم سنیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. پڑھے تو اچھا پڑھنا، کھائے تو اچھا کھانا، نہیں چپ کے رتی کا تو پیٹ نہیں بھرتا. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں انشاءاللہ ہم لوگ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تاکہ پورا سمجھ سکیں. آدھا سمجھنا مصیبت بن جاتا، کبھی آدھا سمجھ کو تمہیں دوسرے کو آدھا بول کو، انہیں آدھا سن کو، بالکل مصیبت. کہ پڑھے تو پورا اچھا پڑھنا. اوکے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ یاد دلائیں آئندہ درس میں انشاءاللہ. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، اس لیے کہ ہم جیتے اس ماحول میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آبادی مخلوق کے بیچ ہم کو پیدا کیا ہے، تو کیسے ہم اسلامی اخلاق ان کو بتائیں، اللہ کے نبی کے بہترین اخلاق بتائیں، اس قوم کے ساتھ ہم اپنا دل کھول کر رکھ دیں اور بتائیں کہ اس ملک سے، اس وطن سے، اس قوم کے لوگوں سے ہمیں کتنی محبت ہے اور اس کی تعبیر اور ترقی میں ہم کتنا ساتھ رہتے ہیں. یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قوم سے محبت کریں اور اس ملک کی تعبیر اور ترقی کے لیے ہم سب کوشش کریں. اللہ ہم سب کو موحد بنائے رکھے. اللہ ہم سب کو توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.